القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا خبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گرامی قدر ناظرین کرام، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انتم اصحاء مرضا، اے لوگو تم بظاہر صحت مند ہو، تندرست ہو، لیکن حقیقت میں تم مریض ہو۔ ظاہر کے تندرست ہو اور باطن کے مریض ہو، جسم کے لحاظ سے تندرست ہو، صحت مند ہو، اور قلب و روح کے اعتبار سے بیمار ہو۔ اغنیاء فقراء، تم بظاہر مالدار ہو، دولت دنیا تمہیں حاصل ہو چکی ہے، تونگر ہو ظاہر کے اعتبار سے، اور قلب کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے تم فقیر ہو۔ احیاء موتا، تم بظاہر زندہ ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، صحت مند ہو، لیکن حقیقت میں یہ زندگی تمہاری زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں خدا ترسی نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا کامل اتباع نہیں ہے۔ احیاء موتا، بظاہر تم زندہ ہو لیکن بباطن اور حقیقت میں تم مردہ ہو۔ موجودون معدومون، تم بظاہر موجود ہو، جس طرح عام انسان زندہ ہیں، کفار فساق زندہ ہیں اور تم بھی زندہ ہو۔ یہ زندگی دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے، اور تم موجود ہو، بظاہر تم موجود ہو، لیکن بباطن تمہاری یہ موجودیت نہیں، تم باطن کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے تم موجود نہیں ہو بلکہ معدوم ہو۔ الی متی ھذا الاباخ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے ہیں کہ کب تک خدا سے یہ فرار تمہارا، اللہ سے تم بھاگے ہوئے ہو، دین حق سے تم فرار اختیار کیے ہوئے ہو، دین سے تم دور ہو، عمل صالح سے تم بھاگ رہے ہو، نمازوں سے تم بھاگ رہے ہو، روزوں سے تم بھاگ رہے ہو، خدا کی فرما برداری سے تم بھاگ رہے ہو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی سے تم بھاگ رہے ہو۔ الی متی ھذا الاباخ، یہ فرار کب تک؟ الی متی ھذا الاباخ من الحق عز وجل، یہ فرار تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے قرب سے، اس کی رضا سے فرار ہے۔ والاعراض عنہ، کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اعراض، کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کب تک اس طرح منہ موڑے رہو گے؟ الی متی عمارت الدنیا و تقریب الآخرہ، کب تک دنیا کو تم آباد کرتے رہو گے اور آخرت کو کب تک برباد کرتے رہو گے؟ تمہارا کام دنیا کی آباد کاری ہے
اور آخرت کو تباہ کرنا ہے. تمہارا ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ دنیا کو آباد کرتا ہے, تمہاری دنیا کو تو آباد کرتا ہے, دنیا میں تمہیں ترقی دلاتا ہے اور آخرت میں تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے. انما لکل واحد منکم قلب واحد, تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بس ایک ہی دل دیا ہے. ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے. فکیف یحب بہ الدنیا والآخرہ, ایک دل رکھنے والا انسان, ایک دل اپنے سینے میں رکھنے والا مسلمان کس طرح اس ایک دل سے دنیا کو بھی چاہے گا اور آخرت کو بھی چاہے گا. ایک دل میں کس طرح دو محبتیں سمائیں گی, دنیا کی محبت بھی اور آخرت کی محبت بھی ایک دل میں کیسے سما سکتی ہیں. کیف یکون فیہ الخلق والخالق, دل تو تمہارا ایک ہے, اللہ نے تمہیں ایک دل دیا ہے, اس ایک دل میں تم مخلوق کی محبت بھی رکھنا چاہتے ہو اور خالق کی محبت بھی رکھنا چاہتے ہو. یاد رکھو یہ کام تم کر نہیں سکتے. ایک دل سے مخلوق کو بھی چاہو اور خالق کو بھی چاہو, یہ کام ہو نہیں سکتا. تم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یا تو مخلوق سے محبت کرو یا تو خالق سے محبت کرو. ایک دل کے ذریعے ایک ہی سے محبت کی جا سکتی ہے, یا تو مخلوق سے محبت کی جا سکتی ہے یا خالق سے محبت کی جا سکتی ہے. کیف یحصل ھذا فی حالت واحدہ فی قلب واحد, ایک ہی وقت میں, ایک ہی حالت میں, ایک ہی دل میں دو محبتیں کیسے موجود رہ سکتی ہیں؟ خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت. دل تو ایک ہے, دو محبتیں اس میں کیسے سما سکتی ہیں؟ ھذا کذب, اگر تم کہتے ہو کہ میں مخلوق کو بھی چاہتا ہوں اور خالق کو بھی چاہتا ہوں, دونوں محبتیں میرے دل میں ہیں, حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا کذب, یہ جھوٹ ہے, یہ دروغ ہے. تمہارا یہ کہنا صداقت پر مبنی نہیں ہے, سچ نہیں ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الکذب مجانب الایمان, اور سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں الکذب مجانب الایمان, کذب جھوٹ ایمان کا غیر ہے, ایمان کا مخالف ہے. جھوٹا مومن کامل نہیں ہو سکتا, ایمان کا مخالف ہے جھوٹ. کل اناء ينضح بما فیہ, ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے, وہی نکلتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے. جس برتن میں دودھ ہوگا اس سے دودھ ہی نکلے گا, جس برتن میں پانی ہوگا اس سے پانی ہی نکلے گا. اعمالک دلائل علی اعتقادک, اے مسلمان تیرے اعمال, تیرے کام, تیرے عقائد کا آئینہ دار ہوتے ہیں. انسان کا عمل, انسان کا کام جو وہ جسم سے کرتا ہے اپنے, اس کے عقائد کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. کافر ہوگا تو بت کو سجدہ کرے گا, مسلمان ہوگا تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا, مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا, مسلمان ہوگا تو کلمہ پڑھے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا. آدمی کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے اس کے کردار سے, اس کے عمل سے, اس کی سیرت سے, اس کی زندگی سے. آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مومن کامل ہے یا مومن ناقص ہے. آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا ایمان قوی ہے یا کمزور ہے. اس کے عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں یا فرق باطلہ کے عقائد ہیں. تو اعمال صالحہ دلیل بنتے ہیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے کی. جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کے اعمال صالحہ بتاتے ہیں کہ یہ سنی ہے, یہ صحیح الاعتقاد ہے, صحیح العقیدہ ہے. ظاہر کا دلیل علی باطنک, تیرا ظاہر بتاتا ہے کہ تیرا باطن کیسا ہے. تیرا قالب, تیرا جسم ظاہر کرتا ہے کہ تیرے دل کی کیا حالت ہے, تیری روح بیمار ہے یا صحت مند ہے.
ولہذا قال بعضکم الظاہر عنوان الباطن، اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یعنی جسم اور جسم کے کام، جسم کی حالتیں اور اس کے مختلف اعمال افعال عنوان ہیں باطن کا، باطن کا پتہ دیتے ہیں. ظاہر عند اللہ، باطن کا ظاہر عند اللہ. اے انسان، اے مرد مسلم، جو تیرا باطن ہے وہ اللہ کے نزدیک ظاہر ہے. تیرا باطن، تیرا دل، تیری قلبی کیفیات، دل کی حالتیں لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں. تیرا باطن لوگوں کے لحاظ سے باطن ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ظاہر ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، دلوں کی کیفیات سے واقف ہے. باطن کا ظاہر عند الحق عز وجل وعند قواسیہ، تیرا باطن اللہ پر بھی ظاہر ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے خاص بندے، اللہ کے مقبول بارگاہ بندے جو ہیں ان پر بھی ظاہر ہے تیرے باطن کی کیفیات، تیرے دل کی کیفیات. اذا وقع بیدک واحد منہم، اے میرے مرید، اے مسلمان، اے مرد مومن، اللہ کے خاص بندوں میں سے اگر کوئی ایک بندہ تیرے ہاتھ لگ جائے، تجھے مل جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ سید الاولیاء فرما رہے ہیں، تاجدار ولایت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں میں سے کوئی اللہ والا، اللہ کے بندگان خاص میں سے کوئی بندہ تجھے مل جائے، تیرے ہاتھ لگ جائے، فتعدب بین یدیہ، تو اس کی خدمت میں با ادب رہ، مؤدب رہ، اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر، کوئی ایسی حرکت تجھ سے سرزد نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے. وتب من ذنوبک، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر، قبل لقائہ، اللہ والے سے ملنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جا، اپنے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، توبہ نصوح حاصل کر لے. تصاغر عندہ، پیران پیر فرماتے ہیں جب اللہ والا تجھے مل جائے تو اللہ والے کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر رہ، عجز و انکسار کے ساتھ رہ، تواضع اختیار کر. وتواضع لہ، اور اس کے آگے متواضع رہ، فروتنی کے ساتھ رہ، عاجزی کے ساتھ رہ، انکسار اختیار کر. اذا تواضعت للصالحین فقد تواضعت للہ، جب تو اللہ کے نیک بندوں کے آگے تواضع اختیار کرتا ہے تو وہ تواضع حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں تواضع ہے تیری. فقد تواضعت للہ عز وجل، تواضع فإن من تواضع رفعہ اللہ عز وجل. تواضع اختیار کر، کیونکہ تواضع اختیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منزلت بڑھاتا ہے، اس کا مقام بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے. احسن الادب بین یدی من هو اکبر منک، جو تجھ سے بڑا ہے دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، تو اس کے آگے بہترین ادب کا مظاہرہ کر، مؤدب رہ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ مع اکابرکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم میں بڑے ہیں، کیسے بڑے؟ دینی لحاظ سے بڑے، علم دین کے لحاظ سے بڑے جو ہیں، ان کی صحبت کی وجہ سے تمہیں برکت ملتی ہے. البرکۃ مع اکابرکم، بزرگان دین جو ہیں ان کی صحبت تمہیں برکت عطا کرتی ہے.
برکت سے مالا مال کرتی ہے. قال ما اراد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر السن. یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو اکابر کہا، تم میں جو بڑے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں برکت ملتی ہے، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تمہیں برکت ملتی ہے، ان سے حسن عقیدت کی بنیاد پر تمہیں برکت ملتی ہے. یہ جو فرمایا یہ بڑائی سن کے اعتبار سے نہیں ہے، عمر کے لحاظ سے نہیں، بلکہ عمر کے لحاظ سے بھی بڑائی ہے یہ، اور تقوی کے لحاظ سے بھی بڑائی ہے. فی امتثال الامر والانتہاء عن النہی. تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو عمر بھر بجا لاتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے مدت العمر مجتنب رہنا، پرہیز کرنا. وملازمۃ الکتاب والسنہ. تقوی کیا ہے؟ کتاب و سنت کو ہمیشہ لازم پکڑنا، قرآن کا علم اور عمل، اور احادیث نبویہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور اس پر ہمیشہ عمل درآمد کرنا. وَإِلَّا فَكَمْ مِنْ شَيْخٍ لَا يَجُوزُ احترامہ. یہ میرا قول نہیں ہے دوستو، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے. فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے بوڑھے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، صرف عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن ان کا احترام ناجائز ہے. کہ ایسے کتنے بوڑھے ہیں لیکن ان سے کم عمر لوگوں پر حرام ہے کہ ان کا احترام کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَا السَّلَامُ عَلَيْهِ. کتنے ایسے معمر لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ ان پر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کا کردار درست نہیں ہے، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں. وَلَيْسَ فِي رُؤْيَتِهِ بَرْکَةٌ. کتنے بوڑھے ہیں، اگر نوجوان انہیں دیکھیں تو نوجوانوں کو برکت نہ ملے. کیوں؟ کہ وہ گناہگار بوڑھے ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، دین بیزار ہیں. الاکابر المتقون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں ملتی ہے. تو یہ بڑے کون ہیں؟ المتقون، جو متقی ہیں، الصالحون، جو صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، المتورعون، جو محتاط ہیں دین میں، العاملون بالعلم، علم دین حاصل کر کے اس علم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس علم پر ہمیشہ عمل درآمد کرتے ہیں، المخلصون فی العمل، اور عمل صالح کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، لوگوں میں نیک نام ہونے کے لیے نہیں. الاکابر القلوب الصافیہ. اکابر کون ہیں؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک صاف باطن ہوتے ہیں، پاکیزہ دل ہوتے ہیں. المعرضۃ عما سوى اللہ عز وجل. وہ سر سے لے کر پاؤں تک دل بن جاتے ہیں، ایسا دل جو اللہ کے غیر سے صرف نگاہ کر چکا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے غافل ہوتا ہے. الاکابر القلوب العارفہ باللہ عز وجل. بزرگ لوگ وہ ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل عرفان رکھتے ہیں. تو میں آج کے اس ایپیسوڈ کو اسی پر ختم کرتا ہوں. ہمیں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت، آپ کے گراں قدر مواعظ جو اس ایپیسوڈ میں ہم نے سنے ہیں، مولا تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یہ نہ قبر دکھیارن کی عبدالخالق